اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے حوالے سے 7 چیزوں کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جو شخص ایمان کا دعوے دار ہے اس کو ان 7 چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو وہ 7 ان چیزوں کو نہیں جانتا تو اس کا ایمان جو ہے کسی نہ کسی ضمن میں جا کر تو اس کا ایمان جو ہے کسی نہ کسی لحاظ سے نقص کا شکار ہو سکتا ہے۔ وہ 7 چیزیں بیسیکلی کیا ہیں؟ وہ 7 شرائط ہیں، وہ 7 اوبلیگیشنز ہیں جو کہ اللہ پر ایمان لانے کے حوالے سے ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ ان میں جو سب سے پہلی شرط ہے، ان میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے علم۔ اللہ تعالیٰ جیسا کہ قرآن پاک میں کہتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پس جان لو کہ بے شک نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے سوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ ایک کنڈیشن رکھ دی ہے کہ پس جان لو کہ تمہیں اس چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ کس الہ کی تم نے نفی کرنی ہے اور کس الہ پر تم نے ایمان لانا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات یا وہ افعال جو ہم نے اللہ کے ساتھ منسوب کرنے ہیں اور جن پر ایمان لانا ہے، وہ صفات یا وہ افعال ہم نے کسی اور کے ساتھ منسوب نہیں کرنے، کسی بھی ناخدا چیز کے ساتھ ان چیزوں کو ایسوسیٹ نہیں کرنا۔ جب تک ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ گناہ اور شرک کے مرتکب رہیں گے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا الہ، کہ نہیں ہے کوئی الہ، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کس کس چیز کی جو ہے وہ نفی کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات ہیں جس پر ہم نے ایمان لانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کون کون سے افعال ہیں جس پر ہم نے ایمان لانا ہے۔ اور یہ تو تھی پہلی شرط۔ اب ہم دوسری شرط کی بات کرتے ہیں ایمان باللہ کے حوالے سے، وہ ہے کہ جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو ہمیں اس ایمان کو یا اس کلمے کو دل سے تسلیم کرنا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ بے شک جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ لا الہ الا اللہ پر تو وہ تکبر کرتے ہیں۔ تو جب جو شخص ایمان کا دعوے دار ہے اس کے دل میں کسی قسم کا تکبر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ وہ زبان سے تو اقرار کر رہا ہے کلمے کا لا الہ الا اللہ کا، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں یا اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں اس کو وہ بالکل بھی فالو نہیں کر رہا، یا اللہ تعالیٰ کے جو حلال کردہ چیزیں ہیں، حرام کردہ چیزیں ہیں، نہ ان کو حلال سمجھ رہا ہے نہ ہی ان کو حرام سمجھ رہا ہے، تو یہ ایمان بھی جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ ایمان بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ تیسری جو کنڈیشن ہے، تیسری جو شرط ہے لا ایمان باللہ کے حوالے سے، وہ ہے یقین۔ یقین کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس حالت کو بھی قرآن پاک میں بیان کر دیا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ بے شک مومن تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، ثم لم یرتابوا، پھر وہ اس ایمان لانے پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں کرتا۔ تو یقین کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہمارے ایمان باللہ کے حوالے سے۔ اب چوتھی چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے ایمان باللہ کے حوالے سے، وہ ہے ہمارا اخلاص۔ ہمیں علم ہو گیا، ہم نے دل سے تسلیم کر لیا اور ہم نے اس پر یقین کر لیا، لیکن ابھی بھی اخلاص جو ہے وہ باقی ہے۔ اخلاص کا ہونا، خلوص کا ہونا وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں ہماری توجہ دلواتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور نہیں ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے خالص اسی کی کر کے، یعنی کہ جو دین ہم نے اختیار کیا ہے یا جو دین اسلام میں آنے کا جو دعوے دار ہے، اگر وہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ لازمی ہے، اوبلیگیٹری ہے کہ اس نے اس دین کو اور اس دین میں اللہ کی عبادت کو خالص اللہ کے ساتھ منسوب کر کے کرنا ہے۔ اس عبادت کے اندر کسی اور کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں ہونا چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی قسم کی کوئی ملاوٹ جو ہے وہ اس ایمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 5ویں جو چیز ہمارے سامنے رکھتا ہے ایمان باللہ کے حوالے سے، وہ ہے صدق، وہ ہے سچائی، کہ آخر یہ جو دعوے دار ہے، یہ جو اخلاص کی بات کرتا ہے، وہ اپنے ایمان میں کتنا سچا ہے۔ اب اس کی ایمان میں کتنی سچائی ہے یہ تو آزمائش کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جب تک اس کے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، جب تک اس کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، جب تک اس کو آزمایا نہیں جائے گا، چاہے خوف کے عالم میں اس کو آزمایا جائے، چاہے مفلسی کے عالم میں اس کو آزمایا جائے، چاہے خوشحالی کے عالم میں اس کو آزمایا جائے یا کسی قسم کا نقصان دے کر اس کو آزمایا جائے، جب تک اس کی آزمائش نہیں آئے گی تو اس کا جو اخلاص ہے وہ سامنے نہیں آئے گا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں کہا ہے فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ پس اللہ جان تو لے کہ تم میں سے ایمان میں سچا کون ہے اور تم میں سے ایمان میں جھوٹا کون ہے، کیونکہ اس چیز کا پتہ ہی تب چلے گا جب وہ اس ایک ٹرائل پوزیشن میں جائے گا۔ اس کے بعد چھٹی چیز
یا چھٹی کنڈیشن جو ہے یا جو اوبلیگیشن جو ہے وہ ایمان کے حوالے سے وہ بنتی ہے محبت، کہ جب تک محبت نہ ہو تو باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ بیکار ہو جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح کہا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے حوالے سے وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، یا وہ اپنے ایمان میں اخلاص رکھتے ہیں، یا وہ اپنے ایمان کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، یہ وہ مومنین ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ تعالیٰ سے وہ بے تحاشا محبت کرتے ہیں، کہ جب موقع بھی ملے تو اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی کہ جان، وہ اس کے ساتھ بھی جہاد کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ مقام ہوتا ہے ایمان والے کا کہ اس سے بڑھ کر اس کی زندگی میں کوئی اور لمحہ نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ اس لمحے کو، اس موقع کو گولڈن اپرچونٹی سمجھتا ہے کہ وہ اپنے سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یعنی کہ اپنی زندگی۔ اور زندگی سے بڑھ کر اگر دیکھا جائے اس دنیا کی زندگی میں تو زندگی سے بڑھ کر کوئی اور قیمتی چیز نہیں ہوتی، اور وہ اس قیمتی چیز کو بھی اللہ کی امانت سمجھ کر اس کو جو ہے وہ واپس کر دیتا ہے، یعنی کہ پھر وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ساتویں چیز آتی ہے وہ اطاعت آتی ہے، وہ فرما برداری آتی ہے۔ اب اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے اللہ کی ساری تعلیمات آ جاتی ہیں، جتنے بھی اوپر 6 پوائنٹ بیان ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں اس کے زبان سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے دل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اطاعت اور فرما برداری جو ہے یہ خالص اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے حوالے سے اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اور اطاعت اور فرما برداری کا جو تعلق ہے یہ انسان کی پوری زندگی کے ساتھ آتا ہے، زندگی کے ہر لمحے پر آتا ہے، زندگی کے ہر موڑ پر آتا ہے، زندگی کے ہر قدم پر اس نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو فالو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا زندگی کا پہلو یا لمحہ نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات جو ہے وہ نازل نہ کی ہوں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ وہ شخص جو اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے، یعنی کہ ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے اپنی خواہشات کو سر تسلیم خم کر دیتا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، تو اس سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ انڈائریکٹلی اپنی ذات کے اوپر احسان کر رہا ہے اللہ کا مقرب بندہ بن کر۔ مزید اللہ تعالیٰ نے آگے کیا بولا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو یوں سمجھو اس نے ایک مضبوط سہارا جو ہے وہ تھام لیا ہے، اور وہ مضبوط سہارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن یہ تب تھامے گا، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ شخص کو تب تھامے گا جب انسان اس کو ماننے والا، ایمان کا دعوے دار، جب ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیمی خم کرے گا، اس کی اطاعت کرے گا اور اس کی فرما برداری کرے گا۔